یا علی مدد اسی مجالس کو کنٹینیو کرتے ہوئے اس پارٹ 2 کے اندر پہلے ایک سوال کا جواب جو ہم نے پہلے لیکچر کے اندر رکھا تھا کہ کیوں ساؤتھ کی جماعت کے اندر یہ ٹریڈیشن ہے اور نارتھ یا بدخشان کی ٹریڈیشن کے اندر یہ ٹریڈیشن ہم کو نظر نہیں آتی ہے. چونکہ ساؤتھ کے جماعت جس کے اوپر مولا نے احسان کر کے اور فرمان کر کے ان کو انڈو پاک سے یا گریٹر سب کانٹیننٹل سے نکال کر افریقہ کے اندر لے جایا گیا اور جس کی وجہ سے ان کی اکنامیکل پوزیشن جو تھی وہ چینج ہوئی، امپروو ہوئی ان کی لائف. اس احسان کے بدلے میں انہوں نے اپنے دل سے مولا سے یہ مانگا کہ یا مولا آپ ہمیں ایک موقع دیں، ہم کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ یہ مجالس جو ہمارے سامنے ہیں بیت الخیال کے علاوہ، یعنی کہ 9ویں یعنی کہ 5 سال 12 سال لائف اور ساری مجالس، اس کا لینا دینا ایک مومن سے ہے نہ کہ امام کی طرف سے. یعنی کہ امام کو یہ عرض رکھی گئی امام کے حضور میں کہ یا مولا ہم کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بدلے میں یہ مجالس ایگزسٹنس میں آ گئی ساؤتھ کی جماعت کے اندر. لیکن یہ بہت ہی کم لوگوں کے درمیان میں اول رہی، اور بعد میں جیسے جیسے لوگ پیسے والے ہوتے گئے یا صاحب حیثیت ہوتے گئے وہ اس مجالس کے اندر زیادہ سے زیادہ آنے لگے. 5 سال کے بعد 12 سال ہوا، 12 سال کے بعد لائف ہوا. لیکن نارتھ کی جماعت کے اوپر اگر آپ توجہ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمیشہ سے کافی تکالیف کے اندر اور ان کی لائف جو تھی کافی مشکلات سے گزرتی تھی، بلکہ ابھی تک گزر رہی ہے. اگر آپ 1960 تک دیکھیں تو مولا کی تشریف کبھی بھی نارتھ کی طرف نہیں گئی تھی، اور نارتھ کے اندر یعنی کہ آپ گلگت سے لے کر ہنزا سے لے کر مزگر سے لے کر چائنا تک دیکھیں، اور اس طرف سے افغانستان تاجکستان اور رشیا کی طرف دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں نے جو ڈیلی بیسس پر ریاضت اٹھائی ہے وہ کسی عبادت سے اور کسی نوافل سے کم نہیں ہے. یعنی کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی ہی امام کا نام لیتے ہوئے، امام کو یاد کرتے ہوئے، تسبیحات کرتے ہوئے، مناجات کرتے ہوئے، منقبت پڑھتے ہوئے گزاری ہے. یعنی کہ انہوں نے یہ کام ہم سے یعنی کہ کھوجا جماعت سے بہت ہی پہلے نہ بولتے ہوئے، اپنی زبان سے کچھ بھی نہ بولتے ہوئے، خاموشی سے آنسو بہاتے ہوئے امام کو اپنی زندگی پیش کر دی تھی. اب وہاں پر کسی اور امپرومنٹ کی، کسی اور پیشکش کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگین آئے اس طرف کہ ساؤتھ کی جماعت چونکہ ہم مسلمان سے اسماعیلی نہیں بلکہ ہندو سے اسماعیلی بنے تھے، اس وجہ سے ہمیں کچھ چیزیں سیکھنی پڑی یا سکھانی پڑی، جس کے اندر ایک قربانی کا جو یہ جذبہ تھا، یہ خدمت کا جو جذبہ تھا، وہ بھی پارٹ آف دی لرننگ اینڈ ٹیچنگ تھا. یعنی کہ امام نے ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالی
کہ دیکھو جب امام کی رحمت ہو تم پر تو اس کے بدلے میں شکر گزاری ہوتی ہے، اور شکر گزاری زبانی نہیں بلکہ عملی طور پر ایکشن اینڈ ایکچوئل کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ عملی شکر گزاری کے بدلے میں، اس لرننگ اینڈ ٹیچنگ کے بدلے میں انہوں نے یہ خدمت پیش کی کہ ہم 5 سال کی خدمت امام کو پیش کرنا چاہتے ہیں ان احسانات کے بدلے میں کہ جو مولا نے ہم پر، ہماری جماعت پر کیے ہیں، اور پھر اس کی برکات کے بدلے میں 12 سال کی خدمت سامنے آئی، اور اس کی برکات کے بدلے میں لائف کی خدمات سامنے آئی۔ پیسے جو تھے وہ تو صرف نام کے تھے، اور ان لوگوں کے لیے یہ آفرنگ تھی کہ جن کے پاس پیسے تھے، اور ان لوگوں کے لیے یہ کام آنے والے تھے کہ جو ابھی اس مرحلے سے گزر رہے تھے اور اپنی فزیکل اینڈ اکنامیکل لائف کو بہتر بنانا چاہتے تھے۔ یہ صرف ایک مین تھا، ناٹ کہ اینڈ کیا تھا کہ خدمت کرنی ہے امام کی اور جماعت کی۔ اب ہم آتے ہیں اوپر کی مجالس کے لیے۔ سب سے پہلے میں یہ عاجزانہ درخواست کرنا چاہوں گا آپ سے کہ خدا را یہ این کی مجلس اور ایم کی مجلس کیا ہوتی ہے، ایف کی مجلس اور یہ سارے کیا ہے؟ اگر آپ ایک مجلس کا اپنی زبان سے نام ہی نہیں لے سکتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مجلس کو شرمندگی سے بات کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ شرمندہ ہے، یو آر ناٹ پراؤڈ آف دیٹ، بی پراؤڈ آف، کہیں کہ میں فدائی کی مجلس میں ہوں کم از کم، اور کہیں کہ میں نورانی کی مجلس میں ہوں کم از کم۔ ہاں اگر آپ عاجزی رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی نہ کہیں، آپ یہ بھی نہیں کہیں گے این کی مجلس، یہ بھی نہیں کہیں گے ایف کی مجلس، ایل کی مجلس، آپ اس کا ذکر ہی نہ کریں، کیونکہ امام کا فرمان کیا ہے کہ آپ اس کا ذکر بار نہ کریں۔ لیکن آپس میں جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کہیں کہ ہم فدائی میں جا رہے ہیں، ہم فدائی کی مجلس میں ہیں، کیونکہ آپ سامنے والے اس شخص سے بات کر رہے ہیں جو فدائی کی مجلس میں ہے، کیونکہ اگر وہ فدائی کی مجلس میں نہیں ہے تو آپ کو عاجزی رکھنی ہوگی اور کسی کو کچھ نہیں کہنا ہوگا، خاموشی سے آپ سادگی سے مجلس میں جائیں گے۔ اگر آپ کو فیشن شو کے طریقے سے جانا ہے، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فدائی کی مجلس میں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، کیونکہ مقصد یہ نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ میں کہوں کہ میں فدائی میں ہوں اور دیکھو میں نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو خدا را اس چیز کو سب سے پہلے اپنے دل سے باہر نکالیں، یا تو اس کا ذکر نہ کریں یا اس کا صحیح طرح سے ذکر کریں اور سادگی اختیار کریں، کیونکہ یہ مجلس خدمت کی ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ کوئی شخص جو فدائی میں ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یا مولا میں تیرے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے آیا ہوں، تو آج مجھے ایک مشن پہ بھیج کہ جہاں پر میں اپنی جان تیرے لیے فدا کر دوں۔ تو کیا وہ 5، 10، 15، 20، 25 ہزار روپے والا کرتا شلوار پہن کے جائیں گا یا سادگی سے امام کے حضور میں جائیں گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آج میری جان قربان ہونے والی ہے؟ آپ سوچیں خالی ایک سیکنڈ کے لیے، اس مجلس کا مطلب سوچیں، پہلے آپ اس مجلس کے نام پر غور کریں۔ آپ اگر اس مجلس کا آپ فرمان سنیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر میں آپ سے ایک کام کرنے کے لیے کہوں
تو آپ یہ کام اتنا خاموشی سے کریں گے کہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، یہاں تک کہ آپ کی بیوی بچے، آپ کے ماں باپ اور آپ کے گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلنا چاہیے۔ اس طرح سے آپ فدائی کا کام کریں گے، یہ خدمت کریں گے۔ اس کے برعکس ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم فدائی میں جا رہے ہیں، ان لوگوں کو کہ جو فدائی میں نہیں ہیں۔ پھر ہم ایسے کپڑے پہن کے فدائی میں جاتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم فدائی میں جا رہے ہیں۔ یہ دونوں ہی باتیں اس مجلس اور اس فرمان کے خلاف ہے جو مولا نے فدائی کی مجلس کے لیے دیا ہے۔ اگین آپ نے پیسے بھی خراب کیے، اپنے وقت بھی ضائع کیا، مجلس کا مطلب ہی نہیں سمجھا، بلکہ اوپر سے گناہ ہو گیا کیونکہ آپ نے فرمان کے خلاف کام کیا ہے۔ مولا نے فرمایا تھا کہ آپ کو نہیں بولنا ہے اور آپ کو خاموشی سے یہ کام کرنا ہے، آپ نے دونوں ہی نہیں کیے۔ فدائی کی مجلس کے جو بھی پیسے ہیں آج 5,000 کے 15,000، یہ صرف ایک مہمانی ہے امام کی ان نوازشات کی شکرانے کے طور پر کہ جو مولا نے ہمیں دنیا کے اندر پیسوں کی صورت میں یا دل کی صورت میں، آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں، دل نہیں ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے پاس دل ہوتے ہیں، پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ تو جو بھی اپنے دل سے ان پیسوں کی مہمانی پیش کرتا ہے تو مولا اس کو اپنا فدائی قرار دیتے ہیں، اور پھر اس کے لیے اس کو تیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی جان مولا کے لیے قربان کر دے، اگر مولا اس کو حکم کرے تو خاموشی سے۔ اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتا ہے اور کہتا ہے نہیں میری فیملی کا کیا ہوگا، تو پھر مسئلہ ہے ہمارے لیے۔ تو آ جائیں ہم نورانی کے مجلس پر۔ نورانی کی مجلس اگین ایک ایسی مجلس ہے جس کے اندر ہم بیت الخیال کی طرح ہی کہتے ہیں کہ یا مولا میرے سے ایک ایسی قربانی لے لے جس کے بدلے میں تم مجھے اپنے نور کے قریب کر دے۔ اگر ایک انسان چاہے تو زندگی بھر عبادت کرے، پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زندگی بھر ذکر کرے، مناجات پڑھے، تسبیحات کرے، گنان پڑھے اور امام سے قریب ہو جائے، پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں جب آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کہیں کہ یا مولا میرے میں یہ شکتی نہیں ہے کہ میں یہ سب کروں، لیکن میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو میں آپ کے حضور میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میرا دل بھرا کر کے میں آپ کے حضور میں کچھ پیسوں کی اور تھوڑے سے وقت کی قربانی کرنا چاہتا ہوں، اور اس قربانی کے بدلے میں تم میری وہ زندگی بھر کی خدمت کو قبول فرما لے جو میں وقت سے نہیں کر سکتا ہوں، جو میں اپنے وقت سے نہیں کر سکتا ہوں۔ اور اس قربانی کے بدلے میں، اس مہمانی کے بدلے میں تو مجھے ایسی دعا آشیش فرما دے کہ جس سے میں تیرے نور کے قریب ہو جاؤں۔ یہاں پر جو چوائس ہے، آپ نے دیکھا کہ دو طریقے سے چوائس تھی۔ امام کے نور کے قریب آنے کے لیے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف ارادے کی ضرورت ہے، اور وہ ارادہ کیا تھا کہ یا تو ہم زندگی بھر امام کی غلامی کرتے ہوئے، تسبیحات کرتے ہوئے، دعا پڑھتے ہوئے، مناجات کرتے ہوئے، امام کو بار بار سارا دن ذاتی طور پر خاموشی سے یا تو بچوں اور فیملی کے ساتھ مل جل کر کچھ تسبیحات
कुछ गिनान पढ़ लिया करें। लेकिन ये कांस्टेंट इवेंट है। और देखें आप 3 जगह पर आप देखें। सबसे पहले फरमान में 5 सेकंड है, मुझे याद करें। फिर गिनान में सोते बैठते राह चलनते साहिब जी का नाम लीजिए। फिर कुरान में आ जाए कि मोमिन लोग वो है जो खड़े बैठे और करवट पर यानी कि सोते हुए खुदा को याद करते हैं। ये वो मोमिन लोग हैं। इमाम का खुद फरमान है कि वो लोग जो सिर्फ जमात में आते हैं वो मोमिन नहीं है। वो लोग मोमिन है जो इमाम की फरमान बरदारी करते हैं। जमात खाने जाना शर्त नहीं है, शर्त इमाम की फरमान बरदारी है। वरना तो इब्लीस भी खुदा के दरबार में ही खड़ा हुआ था, लेकिन जब उसने फरमान बरदारी नहीं की तो उसको रांधा किया गया, उसको दरबार से बाहर निकाला गया। एक मोमिन की चॉइस होनी चाहिए हमेशा। आप देखते हैं कि कभी कभार कुछ लोग कहते हैं, जिसमें हम गरीबी शामिल है, कि हमारे पास चॉइस नहीं थी, हमारे माँ बाप ने हमको 9वीं में डाल दिया, 12 साल में डाल दिया, लाइफ में डाल दिया, वगैरह वगैरह। अगर आपको दिल में अगर ऐसा कभी ख्याल आता है तो एक छोटा सा सजेशन ये है कि आप अपने कमाई के अंदर से दोबारा से अपना खुद का नाम या एक ऐसे गरीब शख्स का नाम कि जो चाहता तो हो मदद में आना लेकिन किसी वजह से नहीं आ सकता, उसको दिला दें आप, तो मौला आपकी इस मेहमानी को दुगना करके कबूल करेगा। क्यों कि आप मजलिस में होने के बावजूद भी ये कहते हैं कि मैं एक मर्तबा और अपने दिल से, अपनी खुद की कमाई से इमाम को एक नजराना पेश करना चाहता हूँ, एक मेहमानी पेश करना चाहता हूँ, एक खिदमत करना चाहता हूँ। फिर वो शख्स जब भी मजलिस में आएगा उसका सवाब आपको मिल जाएगा। अब आप जानते हैं कि नूरानी मजालिस से भी ऊपर काफ़ी मजालिस है जिसके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते हैं। क्यों कि उसका चर्चा नहीं होता है, उसका अनाउंसमेंट नहीं होता है, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं उसके बारे में। लेकिन जैसा जैसा आप ऊपर जाते जाते हैं आप उन मजालिस के अंदर भी, उन मेहमानी के अंदर भी शामिल हो सकते हैं, यानी कि वो कुर्बानी आप दे सकते हैं। कोई भी मजलिस है, बैतुल ख्याल से लेकर नूरानी तक और उससे ऊपर, ये ज़ाती चॉइस है कि किसको जाना है किसको नहीं जाना है। हस्बैंड वाइफ को नहीं कह सकता है, वाइफ हस्बैंड को नहीं कह सकता है, माँ बेटे को नहीं, बेटा माँ को नहीं। क्यों कि ये सिर्फ मौला और मोमिन के दरमियान में है। जब मोमिन के दिल में आए कि मेरे मौला को मुझे कुछ देना है, और अगर मौला कहे कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तब जाके ये काम होता है। ना कि सती सती तौर पर ऊपर ऊपर से आप जाके पैसे डाल के आए और फिर भूल जाएं, या तो आप पैसे डाल के उस मजलिस का मतलब ही ना समझें और उसको एक फैशन शो बना लें, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर यहाँ पर और कोई क्वेश्चन बच गया है तो आप ज़रूर पूछें, अदरवाइज़ मेरे ख्याल में इन चीज़ों को हमने अच्छी तरह से कवर कर लिया है। थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चन। बहुत नवाजिश। या अली मदद, या अली मदद। ये बहुत ही अच्छा सवाल किया गया कि अगर हम एज़ वालिदैन ये देखते हैं कि हम ये फ़ैसला करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से ख़ुद ये फ़ैसला करेंगे कि वो जमाती काम करें या ना करें, जिसकी एक बहुत अच्छी मिसाल मजालिस है। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात जो सिखाने का तरीका होता है वो ये होता है रोल मॉडलिंग। अगर वालिदैन मजलिस में जाते हैं और मजलिस की बरक़ात घर में ला के शेयर करते हैं, जिस तरह से मजलिस की बात करते हैं, इस अमल से बच्चों के अंदर तजस्सुस और एक चाहत इमाम के लिए बनती है। और फिर जब वो बड़े होकर या फिर वो जब सवाल करते हैं
والدین سے جب وہ سوال کرتے ہیں تو والدین کا یہ فرض ہے کہ انہیں تمام معلومات ہو اس مجلس کے بارے میں، نام سے لے کے اس کے فنکشن، اس کے فرامین، تاکہ بچوں کو بہت ہی تفصیل سے ان مجالس کے بارے میں سمجھایا جا سکے، اور اس طرح سے سمجھایا جا سکے کہ جس سے بچوں کے اندر قربانی کا اور امام کے حضور میں نوافل کا نذرانہ پیش کرنے کا شوق، عشق کا شوق ہو۔ پھر جب بچے کہیں کہ اگر ہمیں اس مجلس میں داخل ہونا ہے، تو ایک اچھا والد یا والدہ وہ ہوتی ہے کہ بالکل بیٹا آپ کو ہونا چاہیے، جب آپ خود اپنی مرضی سے تیار ہو جائیں تو آپ اس مجلس میں جا سکتے ہیں۔ اگر بچے بہت ضد کرتے ہیں تو بہت آسان طریقہ ہے، جس طرح سے ہم بچوں کو پاکٹ منی دیتے ہیں، وہ جمع کرے اور وہ مجلس میں جائیں۔ یعنی ہمارے پاس بہت سارے طریقے ہیں جس سے ہم بچوں کو یہ احساس دلا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام اپنی مرضی سے کیا ہے، تاکہ وہ اس کو پوری طرح سے بجا لائیں، نہ کہ ہم جیسوں کے ساتھ کہ والدین نے بہت ہی امام کے عشق و محبت میں بچوں کے نام ڈال دیے، اور آج وہ بچے بڑے ہو کے یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہم کیوں جائیں، یا کیا وجہ ہے کہ ہم اس مجالس میں جا رہے ہیں۔ اس کے کمپیریزن میں ایک بچہ اگر خود اپنی پاکٹ منی سے ان مجالس میں جاتا ہے اور وہ عشق سے جاتا ہے، تو اس کا جو عمل ہوگا وہ بہت ہی اعلیٰ ہوگا، وہ عشق سے لبریز ہوگا، اور یہی امام کی چاہت ہے۔ اور سب سے بنیادی بات، ان تمام جو جماعت خانے میں جو بھی ہمارے مجالس ہیں، دوسری جو بھی ہمارے رائٹس اینڈ ریچولز ہیں، اس میں جو بنیادی جو کانسیپٹ ہم سکھانا چاہتے ہیں وہ قربانی کا ہے۔ اگر قربانی کا کانسیپٹ ہمارے اندر نہیں ہے، صرف دکھاوا ہے، یا دنیا میں فٹ ان ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ تمام جا رہے ہیں تو مجھے بھی جانا چاہیے، یہ معاملہ جو ہے ہمیں بہت ہی غلط راستے کی طرف لے جائے گا، جو ہم کچھ حد تک دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس، جس کی وجہ سے جو ہے امام کو ایسے فرامین کرنے پڑتے ہیں کہ ہمیں یہ احکام دیا جاتا ہے کہ آپ سادگی اختیار کریں، آپ جب جماعت خانے میں بیٹھیں تو آپ کا دھیان جو ہے وہ آپ کے کپڑوں میں نہ ہو۔ ایسے فرامین امام کو اس لیے کرنے پڑتے ہیں کہ جب امام دیکھتے ہیں کہ جماعت جو ہے وہ اس کے حقیقی جو مقصد تھا مجلس میں آنے کا، جماعت خانے جانے کا، اس کو بھول کر وہ جماعت خانے کو بھی دنیا بنا کے بیٹھے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہم گریز کریں اور بچوں کے اندر جو ہے جماعت خانے کا حقیقی عشق، امام کا حقیقی عشق ڈالیں، تاکہ جب وہ جماعت خانے جائیں تو ان کے ذہن میں یہ اچھی طرح سے معلوم ہو کہ وہ کیوں جا رہے ہیں، اور جیسا کہ فرمایا گیا کہ پتہ ہو کہ ہم کمانے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا وقت ہم نے ڈالا ہے تو اس سے کمائی لینی ہے۔ اگر ہم پیسے جماعت خانے میں ڈال رہے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ ہونا چاہیے، اور وہ فائدہ دنیاوی نہیں ہے، وہ فائدہ روحانی فائدہ ہے۔ چونکہ ہم جسم رکھتے ہیں اس دنیا میں، ہم جسم کی چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو جسمانی قربانی دے کر ہم روحانی کمائی کماتے ہیں۔ یہ جو ہے بہت ہی ضروری ہے کہ ہم بچوں کو اس بات کی سمجھ بچپن سے دیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بچوں میں بہت عشق ہے، اور بھی زیادہ عشق ہوگا۔ آمین یا رب العالمین۔ اتنا ہی سوال تھا شہناز؟ یہ بچوں کو ٹیچ کرنا ہے۔